نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کا رشتہ ہے وہ احساس کا رشتہ ہے۔ کچھ رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ بڑا جوان عقل مند ذی شعور آدمی اپنے بیٹے کے منہ پہ 2 تھپڑ مار کے، اس نے بہت بڑی غلطی کی لیکن اس کے منہ پہ 2 تھپڑ مارے اور خود اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ احساس کا ہے، اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر بات میں ہم کہتے ہیں میری جان نکل گئی، وہ میری جان پہ بن گئی، وہ میری جان پہ پڑ گئی۔ جان کتنی قریب ہے کوئی نہیں بتا سکتا، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کو محسوس کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نا، رب جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو اولاد کی محبت خود دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ بندہ اس پہ پردہ ڈال دے، سخت ہو جائے، بات الگ ہے، ورنہ اولاد کی محبت دل میں موجود ہے، ہوتی ہے۔ ماں باپ کا پیار اللہ دل میں دے کے بھیجتا ہے۔ لوگ اپنے اوپر بوجھ کریں، ظلم کریں اور اس محبت کو ختم کر دیں الگ بات ہے، ورنہ یہ انسان کے وجود میں شامل ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے اور حضور کے ساتھ جو امت کا رشتہ ہے، یہ ہماری روحوں کا معاملہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس محبت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی دولت سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی شہرت سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اپنی فوٹو اپنے موبائل پہ لگا کے سارا دن دیکھتے ہیں، نفس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی خوبیاں سارا دن بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ بھائی، پیار اللہ نے دل میں دے کے بھیجا ہے، اور وہ پیار دیا ہے مدینے والے محبوب کا۔ اب ہم اس کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو وہ مس یوز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں، ہمارا زمانہ ہے بحث کا، محبت کا نہیں۔ ناراض نہ ہونا میری بات پہ، لیکن یہ بحث کا زمانہ ہے۔ آپ جہاں بٹھا لیں 2-4 بندوں کو، ان سے کہیں کہ 5 گھنٹے بحث کرنی ہے، بتاؤ کون کون سا مولوی غلط ہے۔ آپ کرا لیں 5 گھنٹے بحث، پھر ان سے کہیں کہ جتنے پیر اس وقت ہے نا مارکیٹ میں، سب کی پگڑیوں کے پیچ کھول لیں، معاذ اللہ اب جو ہی کرنی ہے تو کرا لیں باتیں، آپ جتنی مرضی کرا لیں۔ اس کے بعد آپ کہیں سیاستدانوں کے پیچھے پڑ جاؤ تو کرا لو باتیں، لیکن انہی 2 آدمیوں کی ہاتھوں میں آپ تسبیح دیں، ان سے کہیں زیادہ نہیں، صرف 500 بار درود شریف پڑھو، یا نیند آ جاتی ہے یا کام یاد آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، آپ بحث کرا لیں جتنی مرضی۔ کتنا زمانہ بیت گیا ہمیں سنتے ہوئے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے پاس رپورٹیں موجود ہیں، تجزیاتی رپورٹیں، چلے کنفرم نہیں، لیکن جو ادارے رپورٹیں بیان کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ہم مصلوں پہ بیٹھتے ہیں، کون سی مسجد ہے جو نماز کے بعد کتنی دیر کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ پہلے کبھی گھروں کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض جیسے صوفی کہتے ہیں کہ میں جس بندے کی تلاوت سن کے توبہ کر گیا ہوں، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ میری بات کو سمجھیں، ہمارا وہ جو ذائقہ تھا نا، وہ جو ذوق تھا، وہ جو توانائی تھی ہماری، جو ہمارا احساس کا رشتہ تھا دین کے ساتھ، ہم نے بحث کی نظر کر دی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوان بیچارے الجھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تو میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ صحیح کون ہے، کیونکہ بحث ہی بڑی ہوتی ہے، اہل حق میں بڑی بحث ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا ہے میرے دوست، دین ہماری تسلی کراتا ہے، دین ہماری، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے دین سیکھیں۔ اگر بحث کے لیے سیکھیں گے پھر کبھی تسلی، ہم سیکھنے کے لیے نہیں سیکھتے، بحث کرتے ہیں، الجھے رہتے ہیں۔ مزہ لینے والے اپنا مزہ لے کے چلے بھی جاتے ہیں۔ وہ جنہوں نے سرکار سے پیار کرنا تھا ملا جامی کی طرح، وہ دور بیٹھ کے بھی حضوری کے مزے لے کے چلے گئے۔ وہ ملا رومی کی طرح وہ درد سوز کیفیت کر کے چلے بھی گئے۔ ہماری ابھی بحث ہی نہیں ختم ہوئی۔ 1 محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی ہے امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں، اور 1 ربیع الاول سے
30 ربیع الاول تک بحث ہوتی ہے جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں، میلاد کرنا اور جس کی 7 نسلیں ایک ہی گھر میں میلاد کی محفل سجا رہی ہے نا 7 نسلوں سے، وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے ویسے حضرت صاحب جائز ہے؟ میں کہ تو ہی نہیں منیا ساڑھے کو ساری عمر، آگے کدھر جانا بھائی؟ بس کرے، کتنی کو بحث کرے، عمل کرے، پیار کرے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ بڑے رستے میں رہ گئے۔ او یارو، علامہ اقبال بڑے منطقی تھے، فلسفی تھے، لیکن آخری عمر میں رویا کرتے تھے۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، فرماتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ میں نے عقل کی ساری گتھیاں سلجھا لی، اب میں مجنوں بن کے جینا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رسول اللہ کا دیوانہ بنا دے، یا اللہ میرے اوپر مہربانی فرما، میں نے بڑی عقل دوڑا لی، بڑی۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل یہ 10 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ نہیں تنقید کرتی، یہ 24 گھنٹے تنقید کرتی۔ اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، یعنی 1 منٹ بھی فارغ بیٹھتی عقل کو تنقید سے اس طرح کر، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر ایمان کی، بھئی وہ لطف والا ماحول کب آئے گا؟ ساری زندگی۔ مولانا رومی نے بڑی شاندار بات کہی ہے، بڑی شاندار، یہ نوجوانوں کے کام آئے گی اگر یاد رکھیں گے تو۔ عارف رومی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نا لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ اللہ نے عقل دی تھی اور ساری زندگی عقل کے ہاتھوں بحث ہوتی رہی، الجھے رہے۔ کمال ہو گئی میرے دوستو، کلمہ پڑھنے سے پہلے کھل کے سوچنا چاہیے، لیکن جب محبوب کا کلمہ پڑھ لیا نا، اب سوچنے کا ٹائم ختم ہے۔ کلمہ پڑھنے والے سوچا نہیں کرتے، وہ حکم پر عمل کیا کرتے ہیں، وہ دلیل پوچھنا، وہ حکمت پوچھنا۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں جی یہ سود کیوں حرام کیا جی شریعت نے؟ پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے۔ ہمارے ایک سابق صدر صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا علماء کو کوشش کریں کہ گنجائش نکل آئے تو کیوں جی، حکمت کیا ہے؟ ایک بات مجھے بتاؤ، غلاموں نے بھی کبھی حکمت پوچھی ہے؟ آپ نے غلام سے کہا کہ جا یار چینی لے 1000 روپے کی، وہ کہتا ہے آپ سر چیز سینے پڑے 500 کی منگائیں، تو آپ اسے حکمت بتائیں گے پہلے کہ 1000 کی کیوں منگا رہا ہوں؟ بتائیں نا جی، آپ حکمت بھی پوچھتے ہیں ہر بات کی، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے؟ تو وہ آپ سے کہتا ہے جناب 1000 روپے کی کیوں منگا رہے ہو، 500 کی منگائے، تو آپ کہیں گے تو اس طرح کر، چپ کر کے جا، زیادہ باتیں۔ یہاں عجیب غلام ہے یہ، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نا بازار سے غلام خرید کے لائے، کہتے ہیں اس کے چہرے پہ روشنی بڑی تھی تو میں نے خرید لیا۔ میں خرید کے لایا تو میں نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے اس کے پہلے جملے نے نا میرے وجود پہ کیفیت طاری کر دی۔ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا تو رہے گا کہاں، کمرے پسند کر لے۔ تو اس نے آنکھیں جھکا لی اور میرے قدموں کے قریب آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جہاں اشارہ کریں گے نا میں چپ کر کے وہاں لیٹ جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے مجھے تو وجد ہو گیا۔ میں نے تیسری بات کی، میں نے کہا تو کس قسم کی غذا کھاتا ہے، کیا کھائے گا؟ تو فرماتے کہنے لگا حضور جو لقمہ بچ گیا نا وہ دے دینا، میں چپ کر کے کھا لوں گا۔ حضرت امام صاحب کہتے ہیں میں بھی رو پڑا، وہ بھی رو پڑا۔ میں نے کہا اٹھ یار گلے سے لگ، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے تیری۔ دیکھیں نا حضرت بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کتا ہوتا ہے، ہم اس کے مالک ہوتے ہیں تو ایک روٹی ڈالتے ہیں، اور کئی دفعہ دوسری مانگے تو جوتا بھی اٹھا لیتے ہیں، ساری رات وہ پہرا دیتا ہے۔ ہم سوتے ہیں پنکھے میں، اے سی میں، اور وہ صبح جا کے سوتا ہے کسی نالی میں۔ رخ پنجابی میں درخت کو کہتے ہیں، وہ جا کے نا کسی رخ میں جا کے دن کو سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو نے کبھی سوچا نہیں جس کا تو مالک ہے،
تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کا کام دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے تو اس کی نعمتیں دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ۔ فرمانے لگے راتی جاگے تے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں کتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے، تے مالک دا در مول نہ چھٹ دے، پاویں مارو 100 جتے، تے تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے۔ ساری زندگی بحث میں گزرے گی۔ عراق اب کسی ملک کا نام نہیں، لیبیا اب کسی ملک کا نام نہیں، شام اب کسی ملک کا نام نہیں، یہ ملک نہیں رہے۔ کافر تھک گیا مسلمان کو مار مار کے، پر مسلمان ایک دوسرے کو مار مار کے نہیں تھکا، کافر تھک گیا۔ عراق میں جس گروہ کی جتنی اس کا قبضہ ہے اتنے حصے پہ وہ قابض ہے، جس علاقے میں جتنا کوئی پاورفل ہے اتنا وہ اس پہ، وہ باقاعدہ کوئی ملک نہیں۔ آپ عراق جائیں تو سامنے سے ایک شخص آتا ہے، شہزادہ لگتا ہے وہ آتے ہوئے، شہزادہ، لیکن جب وہ قریب آ کے ہاتھ پہ لا کے کہتا ہے نا میں نے کل کی روٹی نہیں کھائی، تو پھر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ پتہ ہے عراق کون سا ملک ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا کا ملک ہے، یہ امام علی مقام کا ملک ہے، اور کیا بتاؤں آپ کو، یہ غوث پاک جیلانی کا وطن ہے، اور کوئی ملک نہیں۔ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ عمل کب کرنا ہے، ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں، ہم تو ان کیفیات سے دور ہو گئے جو ہماری اصل کیفیات تھی۔ ہمارا تو سرور ہی نہیں، اب ہمارا تو اس قوم سے تعلق ہے جس سے ہم ابھی تک نماز کا اور داڑھی کا وعدہ لے رہے ہیں، ابھی تک۔ وہ جہاد کی بات اور وہ سوا عرب کافر کو مسلمان کرنے کی بات اور دنیا میں دین کا، وہ تو بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں نا، وہ پتہ نہیں ہم نے کب کرنی ہے۔ ابھی ہم جنازوں میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میاں جنازہ کس کس کو آتا ہے۔ ہمارا تو اس قوم سے رشتہ ہے جو ابھی تک وضو نہیں سیکھ پائی، تو ہم نے تو اسے امام فخر الدین رازی کا فلسفہ سمجھانا تھا، ہم نے تو امام غزالی کا تصوف سمجھانا تھا، ہم نے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات رشد و ہدایت دینی۔ جس قوم سے ابھی تک ہم یہ موٹا موٹا وعدہ نہیں پورا کرا سکے، میں کبھی کبھی نا دکھ آتا ہے کہ یار میں اپنی قوم کے بچوں سے داڑھی نہیں رکھا سکا، اور سکھوں کا ہر بچہ داڑھی رکھے ہوئے، وہ جھوٹے کو مانتے ہیں پر پگڑی داڑھی نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں عجیب رواج ہے، میرے بھائی جو غلام تھے انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے غلامی کی۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی عقل میں نہیں بنا بات آئی، انہوں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ کل 14 سوالات ہیں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے، ورنہ انہوں نے کبھی بحث، جو حضور نے کہہ دیا سب ٹھیک ہے، جو سرکار نے فرما دیا۔ صحابہ میدان عرفات میں تھے، 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے، حاجی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں زوال کے وقت سے لے کر مغرب تک عرفات میں رہتے ہیں۔ کل صحابہ وہاں تھے اور 1,44,000 کے قریب کم و بیش۔ نبی پاک نے ان سے پوچھا آج دن کیا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ تو حضور نے پوچھا بھی آج دن کون سا ہے؟ ایک نے بھی اٹھ کے نہیں کہا کہ میں جی پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں۔ حضور جی یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ فرمایا کون سا دن ہے؟ تب اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ نبی پاک نے فرمایا تاریخ کیا ہے؟ کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ جانے اور اللہ کا۔ بعد میں صحابہ بیٹھے تو ایک شخص نے کہا یار عجیب لوگ ہو، اتنے بڑے مجمع میں سے کسی کو نہیں پتا تھا دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، مہینہ کون سا ہے؟ کہنے لگے سب کو پتا تھا، اور ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، تھا ذی الحج۔ پر اگر حضور کہہ دیتے محرم ہے تو ہم نے محرم ہی بنا لینا تھا۔ تھی 9 تاریخ پر اگر محبوب فرماتے نہیں 21 ہے تو ہم نے 21۔ میری بات کو سمجھو، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔